عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی شراب پینے کی عادت ہو، جس کا مزاج شراب پینے کا بن گیا ہو، جو ہمیشہ ہر میں شراب سے لطف اندوز ہوتا ہو، جنہیں شراب پینے میں مزہ آتا ہو، جس کا مزاج بن چکا ہو، اور اس حال میں وہ مر جائے کہ توبہ نہ کر سکے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہ کر سکے، توبو الاللہ توبۃ نصوحا پر عمل نہ کر سکے، تو یاد رکھو مسلمانوں، میرے پیارے آقا کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا، اس حال میں اللہ سے ملے گا جیسے کوئی مشرک اللہ سے ملے گا، جیسے کوئی بت پرست اللہ سے ملاقات کرے گا، ایسے ہی انجام اس شخص کا ہوگا، ایسے ہی مرتبہ اس شخص کا ہوگا، یا ایسے ہی برا نتیجہ اس شخص کا ہوگا جو شراب کا عادی ہو، جسے شراب پینے میں لطف آتا ہو، جسے شراب پینے میں مزہ آتا ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، دوا کے لیے بھی شراب استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، آج ہماری نوجوان نسل چند منٹ کے لطف کے لیے اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس اور آنا چاہیے، اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شارب الخمر عابد الوثن، کہ شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بت کو پوجنے والا، مورتیوں کو پوجنے والا۔ اب ہم جائزہ لیں کہ مورتی کو پوجنے کو کتنا سنگین سمجھتے ہیں، کتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم شراب کو اپنے ہونٹ سے لگا لیتے ہیں، شراب کا مزہ لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، ازلام، یہ تمام باتیں بری باتیں ہیں، یہ فعل شیطان کا کام ہے، یہ فعل شیطان کا ہے، ایک ایمان والے کا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک ایمان والا ہرگز شراب نہیں پی سکتا۔ جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، قبلہ کے رخ سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، چہرہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، تیر کا فال کھولنا، ازلام وغیرہ کرنا، انصاب وغیرہ کرنا، یہ تمام کام شیطان کے ہیں۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔ یہ شیطان ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے یہ کہ ہمیں شراب سے جوڑ دے، ہمیں جوا سے جوڑ دے، ہمیں لوٹری سے جوڑ دے، ہمیں سود سے جوڑ دے، ہمیں رشوت سے جوڑ دے۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے دلوں میں دشمنی کو ڈال دے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اپنے بس میں نہیں رہتا، وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، پھر جس کو چاہتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور شراب ام الخبائث ہے، تمام جھگڑوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام فتنوں کا جڑ ہے، تمام فساد کا جڑ ہے۔ شراب کو آج ہم وقت گزارنے کا ایک آلہ سمجھ بیٹھے ہیں، شراب کو ہم وقت گزارنے کا ایک آلہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سے اچھے ذریعے میں منڈ فریش ہو جاتا ہے، منڈ صاف رہتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ عمل شیطان کا عمل ہے، یہ کام شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ وہ حرام چیز کو اپنی زبان سے لگائے، وہ حرام چیز کو اپنے حلق کے نیچے اتارے۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی نظام قدرت پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے منہ کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کیا بہترین انتظام کیا ہے۔ ماں کا گندا خون جو بچے کا خوراک بنتا ہے، وہ خون کو اللہ تبارک و تعالی نے منہ کے ذریعے داخل نہیں کیا بلکہ ناف کے ذریعے داخل کیا۔ اس وقت میں داخل کیا جب ہم لاچار تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، کسی کام کے نہیں تھے۔ اس وقت اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت کی، ہمارے زبان کی حفاظت کی، اور آج ہم دنیا میں، دنیا کی چال میں، شیطان کی جال میں پھنس کر اپنے منہ کو گندا کرتے ہیں، کبھی رشوت کا مال کھا کر، کبھی سود کا مال کھا کر، اور کبھی ام الخبائث شراب کو نوش کر کے ہم اپنی زبان کو، اپنے منہ کو، اپنے پیٹ کو گندا کرتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو اللہ کے اس نظام قدرت پر کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہمارے منہ کو پاک و صاف رکھا، اس وقت ہماری زبان کو پاک و صاف رکھا، اس وقت ہمارے پیٹ کو پاک و صاف رکھا۔ آج ہم حلال حرام مال کو کھا کر، آج ہم حرام مال کو پی کر، آج ہم حرام مال کو استعمال کر کے اپنے بدن کو، اپنے خون کو، اپنے خون میں دوڑنے والے رگ و ریشہ کو ناپاک کر دیتے ہیں، اللہ کے اس عظیم احسان کو بھلا دیتے۔ سامعین، میری باتیں نوجوانوں کو چبھ رہی ہوگی، لیکن میرا کام آئینہ دکھانا ہے۔ جس کو برا لگے وہ آئینہ کے سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ دکھایا جائے گا۔ آئینہ کے سامنے سے ہٹ جائے، میرا کام تو آئینہ دکھانا ہے، حق بتانا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شراب کا کثیر حصہ نشہ پیدا کر دے، آپ کے دماغ پر اثر ڈال دے، آپ کے دماغی توازن کو ختم کر دے، آپ کے دماغی توازن کو خراب کر دے، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ہم سبوں کو اس جانب غور کرنا ہے۔ مجھے بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ میری اولاد کیا استعمال کر رہی ہے، اس کا
رفیق اور محبوب شے کون سی ہے؟ اسلام کے خلاف تو نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، قرآن کے خلاف تو نہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں۔ اگر ہے تو اپنے اولادوں پر شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو صراط مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام حاضرین سے، سامعین سے، ناظرین سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں، اپنے محلہ والوں کی بھی حفاظت کریں، اور ایسی بری بیماری سے پورے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔